پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے آپ کا پہلا سبق سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر کھولیے 34 یعنی 34، اور ہم سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر مدنی ہے۔ یہاں پر لفظ مدنی غلط پرنٹ ہوا ہے، یہاں پر آپ اپنے پاس مکی لکھ دیجیے، تو ہم اس کو اب اس طرح پڑھیں گے۔ سورۃ الکوثر مکی ہے، اس میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے، 42 حروف ہیں۔ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اولاد ہونے کا معاذ اللہ عز و جل طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ ان انعامات پر نماز قائم کر کے اور قربانی کر کے رب کا شکر ادا کریں، اور بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل شریف کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور کفار ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ بچوں، اب اس سورت کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، کتاب میں مدنی لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سورت مدنی نہیں ہے، مکی ہے۔ تو یعنی یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ان کے مکہ شریف میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور یہ سورت قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے، کیونکہ اس کی آیتوں کی تعداد صرف 3 ہے اور اس میں صرف 42 حروف ہیں۔ قرآن شریف کی اور بھی کچھ صورتیں ہیں جو 3 آیتوں میں مکمل ہوئی ہیں، لیکن ان کے حروف کی تعداد سورہ کوثر سے زیادہ ہے، اس لیے سورہ کوثر حروف کے لحاظ سے سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بچوں، یقیناً یہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بقیہ وضاحت ہم اس طرح کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب یہاں خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ خیر کثیر سے مراد ہے دنیا اور آخرت کی رحمتیں، نعمتیں اور بھلائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیں اور اس کی راہ میں قربانی کریں اور رب کا شکر ادا کریں۔ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو خبردار کیا کہ آپ کے دشمن یعنی کفار ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور آپ کا ذکر مبارک تا حیات جاری و ساری رہے گا۔ بچوں، یقیناً یہ وضاحت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے شان نزول پیش کریں گے۔ بچوں، اب ہم اس کی شان نزول کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ ایسا کیجیے، اپنی کتاب میں سے میرے ساتھ ساتھ شان نزول پڑھتے جائیے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی معاذ اللہ، اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا، یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا رد فرمایا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شریف قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں بھی برکت ہوگی اور قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سورت کے شان نزول کی طرف آتے ہیں۔ اس شان نزول کا کیا مطلب ہے؟ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے نازل فرمائی، اس کے نزول کی کیا وجہ بنی۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عربوں میں بیٹے کی پیدائش باعث فخر سمجھی جاتی تھی، تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو کفار نے باتیں بنانی شروع کی کہ اب تو ان کی نسل معاذ اللہ ختم ہو گئی اور یہ جو دین لائے ہیں اس کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔
جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کفار کی یہ باتیں پہنچی تو آپ غمزدہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر یعنی خیر کثیر کی خوشخبری سنائی۔ اب بچوں، خیر کثیر کیا ہے؟ خیر کثیر دنیا و آخرت کی رحمتیں، نعمتیں اور بھلائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی امت پر عطا کی، اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں کو شکرانے ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے اور رب کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی۔ تو بچوں، یہ سورہ مبارکہ کا شان نزول ہے جو امید ہے آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ بچوں، اب ہم اس سورت کی بلند خوانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ انا تحقیق ہم، انا تحقیق ہم، اعطینا عطا کی ہم نے، اعطینا عطا کی ہم نے، کا آپ کو، الکوثر خیر کثیر، الکوثر خیر کثیر، پس صلی نماز پڑھیں، صلی نماز پڑھیں، لیے ربی رب کا اپنے اور انہر قربانی کریں، انا تحقیق شانیہ دشمن کا آپ کا ہوا وہی الابتر بے نسل ہر خیر سے محروم ہے، الابتر بے نسل ہر خیر سے محروم ہے۔ بچوں، اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے اور اس کو سمجھتے رہیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کے معنی بہت سی خوبیاں اور ہر شے کی کثرت، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں جن کی انتہا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ معیشت کی سخت دھوپ و گرمی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حوض سے امتیوں کو پانی پلائیں گے اس کا نام بھی کوثر ہے۔ جو شخص اس کا پانی ایک مرتبہ پیے گا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اس کی وضاحت ہم اس طرح کریں گے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر یعنی دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوثر سے مراد وہ حوض ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیشت کی سختی اور گرمی میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور جو امتی بھی اس حوض سے پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خیر اور بھلائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیاں، حوض کوثر، طرح طرح کے انعامات عطا فرمائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھیں اور قربانی فرمائیں۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تلقین کی ہے اور نماز پڑھنے اور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں اسی کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کفار بھی قربانی کیا کرتے تھے، مگر وہ یہ قربانی اپنے بتوں کے نام پر کرتے تھے جو کہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر، خیر سے محروم کہنے والے دشمن خود ہی ابتر ہیں۔ ان بے ایمانوں کا اپنا ہی نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے کام میں مشغول رہیں، یعنی اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ کریں، کیونکہ آپ کے دشمن جو کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ اس کی تو نسل اب آگے نہیں چلے گی، تو یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ آپ کی نسل مبارک تو تا قیامت جاری و ساری رہے گی اور آپ کا نام مبارک آپ کے امتی تا قیامت لیتے رہیں گے، بلکہ جو آپ کا دشمن باتیں بنا رہا ہے اس کی نسل کا ہی خود ہی نام و نشان مٹ جائے گا۔ بچوں اب ہم اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں، 1 سے لے کر 4 تک پوائنٹ ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمائی۔ نمبر 3، حوض کوثر کا پانی پینے والا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ نمبر 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تباہ و برباد ہوگا۔ اس خلاصہ کا ترجمہ یا وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ حوض کوثر عطا فرمائی، جس کا پانی پینے والا کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ ان نعمتوں کے شکرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور تسلی کے طور پر یہ صورت نازل فرمائی گئی کہ آپ کا دشمن ہی تباہ و برباد ہوگا۔ بچوں یہ سبق ہمارا اب مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم تحریری کام شروع کریں گے۔ پیارے بچوں اب اپنی کاپی نکالیے، سب سے پہلے ایک صفحے پر اس سبق کا نام لکھیے، اس کے بعد اگلا صفحہ کھولیے، وہاں پر تاریخ ڈالیے، دن لکھیے اور اوپر ہیڈنگ ڈالیے سوال جواب کی۔ 1 سے لے کر 4 سوال ہیں، میں آپ کو سوال بولتی جاؤں گی اور آپ لکھتے جائیے گا، پھر ان کا جواب بولوں گی، پھر جواب لکھیے گا۔ سوال جواب۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے کون سی صورت نازل فرمائی؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ آپ لوگ لکھ لیجیے آرام سے، میں پھر دوسرا سوال بولتی ہوں۔ سوال نمبر 2، کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا؟ اس کا جواب ہے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی معاذ اللہ، اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا۔ سوال نمبر 3، کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر معاذ اللہ کب کہا؟ جواب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر کہا، معاذ اللہ۔ سوال نمبر 4 لکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا سلسلہ شریف قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں بھی برکت ہوگی اور قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے۔ بچوں، اب میں آپ کو سوال کرواؤں گی، خالی جگہ پر کریں۔ 1 سے لے کر 4 تک پوائنٹ ہیں، آپ لوگ لکھتے جائیے اور خالی جگہ پر سبق کو دیکھ کے ان کے جواب لکھتے جائیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش عطا فرمائی۔ نمبر 2، حوض کوثر کا پانی پینے والا کبھی ڈیش نہ ہوگا۔ سبق میں سے ان کے جواب لکھتے جائیے آپ لوگ۔ نمبر 3، کفار کا اپنا ہی ڈیش مٹ جائے گا۔ نمبر 4، ڈیش کے معنی بہت سی خوبیاں اور ہر شے کی کثرت۔ بچوں، سوال لکھیے، صحیح یا غلط کا نشان لگائیں۔ 1 سے لے کر 5 تک پوائنٹ ہیں، جہاں پر صحیح آ رہا ہے تو صحیح کا نشان لگائیے، غلط ہو جملہ تو غلط کا نشان لگا لیجیے گا۔ نمبر 1، سورۃ الکوثر مدنی ہے، یہاں پر صحیح یا غلط کا نشان لگائیے خالی جگہ پر۔ نمبر 2، کوثر کے معنی ہیں بہت سی خوبیاں اور ہر شے کی کثرت۔ نمبر 3، بے شک تمہارا دشمن ہر خیر سے محروم ہے، یہاں نشان لگائیے گا صحیح یا غلط کا۔ نمبر 4، حوض کوثر کا پانی پینے والا ہمیشہ پیاسا رہے گا، خالی جگہ یہاں پر صحیح یا غلط کا نشان لگائیے گا۔ نمبر 5، کفار کا اپنا ہی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب خالی جگہ دھیان سے کتاب میں سے دیکھ کر آپ لوگ لکھ لیجیے گا، اس کے بعد آپ کا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ دھیان سے سارا کام کتاب میں سے دیکھ کر اور پلاننگ میں سے دیکھ کر لیجیے گا۔